وہ چھپتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ خون کے قطرے پیٹ کے زخم سے نکلنے لگے تھے، لیکن وہ تو پگلو کی طرح بھاگ رہی تھی۔ جب سامنے اسے پولیس کی گاڑیاں نظر آئی تھی، ماہا خان کے اندر ایک دم ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ مزید تیزی سے قدم بڑھانے لگی تھی۔ بابا اس نے آنکھوں میں تڑپ لیے پکارا تھا۔ اس کی پکار بہت بلند تھی۔ اسے لگا اگر وہ اس وقت نہ چیخی تو پیچھے سے وہ سایہ پھر اسے جکڑ لے گا۔ وہ کبھی واپس نہیں جا پائے گی۔ بابا وہ اپنی پوری طاقت سے چیخی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جمشید خان جو آفیسر کو کچھ کہہ رہے تھے، بیٹی کی پکار سن کر سامنے دیکھا، وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ان کا دل تڑپ اٹھا، وہ آگے کی جانب بھاگے تھے۔ پیچھے آفیسر تھے۔ وہ فوراً لمبے لمبے قدم لیتے ماہا کے قریب گئے تھے۔ ماہا بیٹا، انہوں نے سہارا دیتے اسے اٹھایا۔ وہ شدت سے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ جمشید خان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ اسے اٹھاتے گاڑی کی جانب بھاگے تھے۔ بیٹی کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ دل کٹ رہا تھا۔ آفیسر کو اشارہ کیا اور خود گھر کی جانب گاڑی بھگا لے گئے۔ ان کی گاڑی کے پیچھے پولیس کی گاڑیاں تھی۔ ماہا ان کے سینے سے لگی سسک رہی تھی، جبکہ وہ لوگ بھیجے اسے تسلی دے رہے تھے، لیکن قصور ان کا بھی تھا۔ کیوں اتنی جلدی کسی پر یقین کر لیا؟ کیوں اپنی بیٹی کو اتنی جلدی کسی اور کے حوالے کر دیا؟ آخر کیوں؟ گھر کے آگے گاڑی رکھی اور وہ ماہا کو سہارا دیتے اندر لے گئے۔ گم سم سے سب لوگ حال میں بیٹھے تھے، سوائے آرزو کے جیسے شدید بخار تھا۔ دانیال لب بینچے بیٹھا تھا۔ اسے خود بخار تھا، لیکن اس وقت جو جلن، جو آگ دل میں اترتی دل کو جگا رہی تھی، اس کے آگے بخار کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ماہا نور بیگم نے دروازے کی جانب دیکھا۔ ان کے لبوں سے حیرت اور خوشی سے پھڑپڑا کر ماہا کا نام پیدا ہوا تھا، جس پر سب نے پڑھ کر جمشید صاحب کے ساتھ لگی ماہا کو دیکھا جو سسک رہی تھی۔ اس کے جسم پر عبایا تھا اور اس کے سر پر حجاب تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ سطح چہرہ لیے وہ تکلیف سے لب دبا گئی۔ ماہا، صفیہ بیگم آگے بڑھی تھی۔ اسے شدت سے سینے نے ڈھینچ لیا تھا۔ نور بیگم فوراً کچن میں جا کے پانی لے آئی تھی۔ بچی کو بٹھاؤ پہلے، آغا جی سکون سے بولے تھے۔ جمشید صاحب نے سکون سے ماہا کو صوفے کو بیٹھایا تھا۔ نور بیگم نے پانی لاتے اس کے آگے کیا تھا، جیسے وہاں نے تھامتے تھوڑا سا پی لیا۔ وہ بس روئے جا رہی تھی، اور اب اسے دیکھتے صفیہ بیگم بھی رونے لگی تھی۔ ماہا بیٹا کیا ہوا تھا؟ شروع سے بتائے آغا جی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے۔ ماہا نے غم زدہ سرخ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ تری کیا بھی بابا نیند، مجھے بہت ڈر لگ رہا وہ مار دے گا سب کو۔ ماہا سسکتی خوف سے لبریز آواز میں بولی تھی۔ جمشید خان نے افسوس سے سر جھکایا تھا۔ سب لوگوں کے چہرے مختلف تاثرات دے رہے تھے۔ بابا نیند، مجھے چھوٹیے یہاں سے جانا ہے۔ بابا نیند، مجھے بچا لے، وہ مار دے گا، وہ لے جائے گا۔ ماہا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی۔ صفیہ بیگم نے تڑپ کر بیٹی کو ساتھ لگا لیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ ماہا گڑیا، دانیال نے لب بھینچے پوچھا تھا۔ ماہا نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی اور پھر وہ انہیں سب بتاتی چلی گئی۔ ہر بات خود پر بیتی، ہر اذیت آرزو نے کیسے اس کا ساتھ دیا، سب کچھ دانیال سنتے آنکھیں میچ گیا۔ وہ اوپر کمرے میں بخار میں کھنک رہی جو بھی تھا۔ دماغ نے شدت سے دہائی دی تھی کہ اس نے تم پر اعتبار تھوڑی کیا تھا، اس نے تو تمہیں بتانے لائق بھی نہ سمجھا۔ وہ ماں کی آغوش سے لپٹ گئی تھی۔ صفیہ بیگم نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس 15-20 بستر کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ کمشنر جمشید خان میٹھیا بھینچے بولے۔ ماں نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ نہیں بابا، اس کا اصلی رخ ہے جیسا ہے، وہ 15 نہیں ہے۔ ماں سکتے کے عالم میں بولی۔ جمشید خان نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ دانک پیس گئے تھے۔ ماں، پتلی سی آواز پر ماں نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ آرزو خان کندھوں پر دانیال کی شال اوڑھے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ نتاشا نے منہ بگاڑا جبکہ وہ بھاگتی ہوئی ماہا کے گلے لگ گئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ آرزو نے پریشانی سے پوچھا، جس پر ماہا اسباق میں سر ہلا گئی تھی۔ آرزو نے گہرا سانس بھرا۔ جمشید ماہا کو یہاں سے بھیج دو، فلحال اسے دوسرے ملک بھیج دو، سفیان کے پاس۔ آغا جی کچھ سوچتے بولے تھے۔ جمشید خان نے اسباق میں سر ہلایا۔ دانیال نے نظریں جھکائی بیٹھی آرزو کو دیکھا، جس نے نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ دانیال آنکھیں میچ گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں کے گوشے سرخ پڑ رہے تھے۔ آرزو تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، اوپر جاؤ، دانیال نرمی سے بولا تھا۔ اب سب جان کر کہ اس نے واقعی ماہا کی مدد کی تھی، دل کو سکون تھا، لیکن کیا آرزو خان کو اس سے ذرا بھی محبت نہیں تھی؟
آرزو لب بھیج گئی، وہ لوٹ گئی، بغیر اسے دیکھے دانیال کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ ماں تم تھوڑی دیر ریسٹ کرو بیٹا، پھر میں تمہیں یہاں سے لے کر جاتا ہوں۔ جمشید صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے تھے۔ صفیہ بیگم اسے اٹھاتی اسے کمرے میں لے گئی۔ جمشید خان نے سیکیورٹی ٹائٹ رکھنے کا آرڈر دیا تھا۔ دانیال کے قدم خود بخود اوپر کمرے کی جانب بڑھے تھے جہاں ابھی آرزو خان گئی تھی۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بس زیرو پاور کا بلب آن تھا۔ نہ جانے دن میں اس لڑکی نے اندھیرا کیوں کیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، گمسم ہلکی روشنی میں اس کی آنکھوں میں نئی نمی چمک رہی تھی۔ دانیال نے گہرا سانس بھرا، وہ آہستگی سے قدم لیتا صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ آرزو نے لب سختی سے بھینچے تھے، وہ اس کی آہٹ سے پہچان چکی تھی۔ وہ کمرے میں آیا ہے۔ روشنی ختم کرنے کا مقصد آنسو چھپانا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھتی آگے کو بڑھی، جب کڑائی پر جلتی گرفت محسوس ہوئی وہ وہی ٹھہر گئی اور وقت بھی جیسے ٹھہر سا گیا ہو۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا لیکن اس کی کڑائی جکڑی ہوئی تھی۔ چھوڑ کر جا رہی ہو، وہ بولا تو لہجہ عجیب سا تھا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچی، دو موتی توڑ کر زمین پر گر گئے۔ کہاں وہ اسے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ وہ ستم دل میں بس رہا تھا۔ جانے کاف وہ بولا تھا۔ نہ آپ نے، وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ دانیال نے لب ایک دوسرے میں سختی سے پیوست کیے تھے۔ وہ اسے اپنے پاس روکنا چاہتا تھا۔ اس نے آرزو خان کی کڑائی جھٹکتے اسے کھینچا تھا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جڑ ٹکرائی تھی۔ وہ کہا اب اس کے گرد بازو کا احسار باندھے وہ گھیرا تنگ کر گیا۔ اس نے معافی نہیں مانگی تھی، وہ اپنے جذبوں کی آنچ سے اس کے دل کو موم کر دینا چاہتا تھا، وہ جو کب سے رکے راسو تھے۔ وہ شدت سے بتے دانیال کے کرتے کو بھگونے لگے تھے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اس سے دور ہونے لگی۔ وہ جتنا دور ہونے کی کوشش کرتی دانیال اتنا اسے خود میں بھیج رہا تھا۔ مار دینا چاہتی وہ مجھے۔ اس کا چہرہ اوپر اٹھائیے، وہ کرب سے بولا۔ مدھم روشنی میں وہ اس کی نیلی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ رہی تھی۔ وہ رونا بھول گئی تھی۔ کیا وہ اسے دیکھ رہی تھی؟ کیا وہ شخص، کیا اس کا جاہل انسان، کیا اس کا کھڑوس اول جانی دشمن اسے چاہنے لگا تھا؟ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوبارہ ایسا مت کرنا، وہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائے گہرا سانس بھرتے بولا تھا۔ لمحے میں جذبوں کا طوفان اس پر سوار ہونے لگا تھا۔ وہ آرزو خان کو آج خود کو محسوس کروانا چاہتا تھا، نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی گہری معنی خیز سانسوں کو سنتے خود کے چہرے پر محسوس کرتے آرزو خان کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ اس نے میری آنکھیں اس کی ہزل آنکھوں میں ڈالی۔ غور سے سنو آرزو خان، دانیال سفیر خان کی روح میں بسنے لگی ہو تم، تمہاری دوری مجھے گوارا نہیں ہے۔ آرزو دانیال سفیر خان، مجھے تم میری ہر صبح میری ہر شام میں چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تمہاری ہر آتی جاتی سانس سے میری خوشبو آئے، میرا دل تمہارے دل کے ساتھ دھڑکے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے انگوٹھے سے اس کی آنکھوں سے کھسوی نمی چنتے بولا تھا۔ آرزو ساکت رہ گئی، اسے دانیال اور اپنی دھڑکنیں دھڑکتی صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، کیا وہ اسے سن رہی تھی؟ کیا وہ شخص اس سے اظہار کر رہا تھا میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہا، وہ تمہارا ساتھ چاہتا ہے، وہ تمہارے اختیار میں ہونا چاہتا ہے۔ وہ نرمی سے جھکتے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ آرزو خان نے آہستگی سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ الفاظ تھوڑی تھے، وہ تو جذبے تھے۔ وہ جادوگر کی جادوگری تھی جو آرزو خان پر تلسم کھینچ رہی تھی، پر آہستہ آہستہ آرزو خان اس تلسم میں قید ہونے لگی تھی۔ تمہاری عادت ہونے لگی ہے، مجھے میں اب بھی صحرا میں کھڑا ہوں آرزو خان، اور میرے اس بنجر دل کو صرف تم آباد کر سکتی ہو، صرف تم۔ وہ سرگوشی نما لہجے میں بولتا آرزو کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ وہ سانسیں روکے اسے سن رہی تھی۔ کمرے میں تلسم سا بکھر گیا، وہ اس کا محرم، وہ اسے اپنی عادت بنا گیا تھا۔ خان، آرزو کے لب کپا اٹھے تھے۔ دانیال کی تپش بھری نظریں اس کے چہرے کو گرماہٹ بخش رہی تھی۔ وہ اس کی گال سہلاتا اسے مزید خود کے قریب کر گیا۔ یہ کھنکالا بھرتے اس نے آرزو کو دیکھا۔ مدھم روشنی میں اس کا چہرہ زیادہ واضح نہیں تھا، لیکن اپنی قربت میں اس کی بڑھتی دھڑکنیں اسے بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ چاہتی ہو مجھے؟ وہ مدھم گمبھیر لہجے میں بولتا، اس کی جان حلق میں اٹکا گیا۔ وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ اسے چاہتی ہے، جبکہ وہ تو سامنے اس کی محبت میں پور ڈوبی بیٹھی تھی۔ اس نے آہستگی سے سر جھکا لیا۔ دانیال کے لبوں پر دلفریب مسکراہٹ بھکر گئی۔ اس کی یہ ادا کمال کی تھی، بیوی والا کام دل۔ وہ لب دبا کر بولا، اس کا اقرار دانیال سفیر خان میں نئی جان پھونک گیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو شاید اب کبھی جدا ہوتی۔ آرزو نے نظریں اٹھا کر سرخ چہرہ لیے اسے دیکھا۔ خان، وہ خفتی سے بولی تو وہ آبرو اٹکا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔
میں بہت نخرے والی ہوں۔ وہ آنکھوں نے چمک لیے بولی، وہ جو آنسو تھے وہ غائب ہو گئے۔ دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ سامنے بیٹھا ہے شخص جو بازار میں اپنی مثال رات تھا، اسے کا تھا، صرف اس کا۔ میں اٹھا لیا کروں گا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے پھر سے خود کے قریب کرتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ آرزو کی دھڑکنیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی تھی۔ میں بہت شرارتی ہوں، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر دلال بکھر گیا تھا۔ سانسیں بھاری ہو گئی۔ دانیال کی انگلیاں اسے اپنی کمر پر رنگتی محسوس ہوئی۔ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ وہ اس کا چہرہ اوپر اٹھائیے بولا تھا۔ آنکھوں میں چپک لیے اس کا ہاتھ پکڑتے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں آرزو کو اپنے کانوں میں دھڑکتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ کتنا دل فریب احساس تھا وہ، اور کچھ۔ گہرا سانس بھرتے جھپتے اس نے آرزو کی گال پر شدت سے لب رکھے، اسے محسوس کرتے ہوئے گہرا سانس بھرا۔ آرزو نے محسوس کیا مقابل کا دل اب تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے، وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ دانیال مسکرا دیا، اس کے بالوں میں منہ دیے۔ وہ مکمل کھوتا اس کے کندھے پر لب رکھ دیا۔ آرزو نے گہرا سانس بھرا تھا۔ میں جھیل لوں گا، واپس اس کی گال پر بوسہ دیتے وہ سیدھا ہوتے بولا۔ آرزو نے اس کی نئی حد سے زیادہ چمکتی آنکھوں کو دیکھا۔ میں ٹیسٹ لیس کافی بناتی ہوں، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ اس کی انگلیاں اپنی کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دانیال نے اسے دیکھا، اس کی حیران آنکھوں میں گھبراہٹ تھی۔ اس کا علاج ہے میرے پاس، لب دبائے وہ بھاری لہجے میں بولا۔ آرزو نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں وہ وانی خیزی سے اس کے لبوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آرزو نے آنکھیں پھیلے اسے دیکھا۔ مجھ پر مصیبتیں بہت آتی ہے، اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھتی وہ لب کاٹتی بولی تھی۔ دانیال لب دانتوں تلے دبائے۔ جھوٹ، تم پر مصیبتیں نہیں آ سکتی، وہ لب دبائے بولا۔ اس نے آنکھوں پر دھرے آرزو کے ہاتھ کو نرمی و محبت سے چھوا۔ کیوں؟ آرزو چونک کر بولی تھی۔ وہ تو بڑے آرام سے اس کی ساری باتیں مان رہا تھا۔ مثبت پر مصیبتیں نہیں لاتی وائٹ روز، وہ اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹائے چمکتی آنکھوں سے بولا۔ آرزو چند پر اس کی بات کا مطلب ہی سمجھ نہیں پائی، اور جب سمجھا تب ماتھے پر تیوری چڑھائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ابھی تو کہہ رہے تھے میں سب برداشت کر لوں گا، اب کہہ رہے ہیں میں مثبت ہوں، منوس مارے کالان، وہ کہتے کہتے رکھ گئی۔ اس نے بڑی تیزی سے اس کے لبوں پر انگلی جمائی تھی۔ ایسے مت بولا کرو، وہ آنکھوں میں بے چینی بھرے بولا۔ وہ کیا بتاتا سامنے بیٹھی آفت کو جب بھی وہ یہ الفاظ منہ سے نکالتی تھی۔ وہ بہت کیوٹ لگتی تھی، وہ اس کے دل کو ہمیشہ بے ایمان کر دیتی تھی۔ اور نتاشا، وہ لب کاٹتی بولی، اس کے لہجے میں اداسی اور بے چینی تھی۔ دانیال نے گہرا سانس بھرا۔ جلن ہو رہی ہے کیا؟ نرمی سے جھکتے اس کے لبوں کو چھوتے وہ آہستہ گمبھیر آواز میں بولا۔ ایک سرور سا اس کے اندر اتارا تھا، دل پر جیسے راحت کے ٹھنڈے قطرے پڑ گئے۔ ہو ہرگز نہیں جلے میری جوتی، وہ بجلی کی سی تیزی سے بولی۔ دانیال نے لب دباتے کہا روکا، وہ واقعی آفت تھی، کتنی تیز تھی۔ وہ پل میں عادت لگا دی، پل میں دیوانہ بنا لیا۔ وہ رخ پھیر گئی تھی۔ دانیال نے ماتھے پر بل ڈالے اس کی حرکت کو دیکھا، اسے شدید ناگوار گزرا تھا اس وقت اس کا رخ پھیرنا۔ مریضان محبت کو فقط دیدار یار ہی کافی ہے، ہزاروں طب کے نصفوں سے نگاہ یار بہتر ہے، وہ جھکتے سحر تاری کرتے لہجے میں بولا۔ آرزو نے بے ساختہ پلٹ کر اسے دیکھا، اور وہ بے ساختہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھا گیا۔ اس کی ادا کمال کی تھی۔ آرزو خان کھوسی گئی، اس پہ تبسم نے اترتی گئی تھی۔ وہ بے ساختہ آگے ہوتی، اس کی گال پر نرمی سے لب رکھ گئی۔ دانیال سفیر خان کے دل کو راحت بخش گئی تھی، وہ اس کے وجود میں سروریت کا نیا جہاں آباد کر گئی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کی کمر پر گرفت کرتا اس کی شہادت پر سگلتے ہونٹ رکھ گیا۔ آرزو خان کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ خان مین، مجھے پہ پڑھنا ہے، میرے پیپر ہونے والے ہیں۔ وہ اس کی گرفت سے مچلتی نکل گئی۔ در حقیقت اس ظالم دیو نے اسے جانے دیا تھا۔ وہ اپنے اندر جذبوں کا اٹھتا شور محسوس کر رہا تھا، وہ بہک رہا تھا اس کی حرکتوں سے۔ کتابیں لے کر بیٹھو، جاؤ، فکر نہیں کرنا، اب اور کچھ بھی ہو جائے مجھے سب بتانا، وہ اٹھتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے نہایت نرمی سے بولا۔ آرزو نے اسباب میں سر ہلایا تھا، دل شدت سے دھڑک اٹھا، لبوں پر مسکراہٹ خود بخود آ گئی، گال کا گڑھا گہرا ہو گیا۔ وہ باہر نکلا اور جاتے ہوئے کمرہ روشن کر گیا۔ ارادہ نتاشا خان کو جلد از جلد یہاں سے بھیجنے کا تھا۔ وائٹ کرتے میں کندھے پر کالے کلر کی مردانہ شال ڈالے وہ نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سرشاری اس کے چہرے پر ہے تھی، خوشی اتنی تھی جس کی عادت لگی تھی، وہ مل گئی تھی۔ دل تیزی سے دھڑکتا اسے سوچ رہا تھا،
جب وہ حال سے گزرا تو ایک باریک سی آواز پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ دانیال، وہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ نتاشا کمرے کے دروازے کے وسط میں کھڑی بولی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ وہ خوشبو میں بسا ماتھے پر تیوری چڑھائے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن دل آج اس قدر خوش تھا کہ کسی کو بھی کچھ غلط کہنے سے روک رہا تھا۔ بولو۔ وہ چلتا ہوا اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ نتاشا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ یونانی شہزادہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کسی کو بھی قابو کر سکتا تھا۔ پلیز اندر آ جاؤ، کچھ پرسنل بات میں نہیں چاہتی تمہارے علاوہ کوئی سنے، نتاشا انیل مروتے بولی تھی۔ صحیح ہوتے اسے اندر آنے کی جگہ تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں انٹر کر گیا تھا۔ ہم بولو۔ ہاتھ پیچھے باندھے وہ راودار شخصیت کے ساتھ کھڑے بولا تھا۔ دانیال، مجھے میری غلطی کا احساس ہے، پلیز مجھے ایک موقع دو۔ نتاشا دروازہ بند کرتے بولی تھی۔ اس کے اچانک بدلتے لہجے پر دانیال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ لب بھینچ گیا، لگے تن سی گئی تھی۔ بکواس بند کرو، اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے، وہ میٹھیا بھینچے بولا تھا۔ اس کے لہجے میں غراٹ تھی۔ نتاشا کا دل گھبرا اٹھا تھا، لیکن وہ ہمت کرتی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ ایسے مت بولو، مجھے احساس ہے میری غلطی کا۔ دیکھو، تمہیں مجھ سے محبت تھی اور میں جانتی ہوں تمہیں اب بھی مجھ سے محبت ہے۔ نتاشا سرخ آنکھیں لیے بولی تھی۔ اسے بس کسی بھی طرح دانیال کو واپس چھیڑنا تھا۔ دانیال نے غصے سے اسے بولا، شٹ اپ یو بچ، وہ محبت نہیں تھی، صرف ایک غلطی تھی۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور چلتی بنو یہاں سے، وہ شدید غصے میں بولا۔ ماتھے پر 3 بل نمودار ہوئے جبڑے بھینچے وہ آگے بڑھا تھا۔ جب نتاشا نے اس کا بازو دبوچا، دانیال، الف، ایسے مت کہو، مجھے پتا ہے تم مجھے چاہتے ہو، اس آرزو کو نہیں، دیکھو میں تمہارے پاس واپس لوٹ آئی ہوں۔ نتاشا تیز لہجے میں اس کے بازو کو مزید گرفت میں لیتی بولی تھی۔ دانیال نے حد سے زیادہ سرخ چہرہ لیے صفاقیت سے اسے جھٹکا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ، وہ دانت پیستے کہتے کہتے رکھ گیا۔ نتاشا اب غصے سے اسے گھور رہی تھی، اس کی سانسیں بھاری ہو گئی تھی۔ تو تم ایسے نہیں مانو گے، یہ یاد رکھو، نتاشا خان نے کبھی ہار ماننا نہیں سیکھا، تم صرف میرے ہو سنا تم نے، وہ چیفی تھی۔ دانیال نے غصے سے میٹھیا بھینچے خود پر قابو پایا اور قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ دانیال، رٹ جاؤ، بہت پچھتاؤ گے تم ورنہ۔ نتاشا انگلی اٹھائی ہزیانتی ہوئی چیفی تھی، جبکہ وہ نظر انداز کرتے آگے کو بڑھنے لگا تھا۔ دل بھٹی کی مانند تپ رہا تھا۔ ہیلو، پلیز بچاؤ، وہ اتنی شدید آواز میں چیفی کے دانیال نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے بازو سے اپنی قمیض پھاڑ چکی تھی۔ وہ ساتھ چینک رہی تھی کہ دانیال کئی لمحے حیرت سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ ہیلو پلیز۔ نتاشا واپس سے زمین پر بیٹھتی چیفی دانیال نے ششدر چہرہ لیے اسے دیکھا، دماغ کی رگیں تن سی گئی تھی۔ کتنی گری ہوئی لڑکی تھی وہ، صرف اپنی جیت کے لیے اتنا سب کچھ۔ نتاشا، اس کی چیخ و پکار سنتے گھر کے لوگ جمع ہوئے تھے۔ دروازہ کھولے انہوں نے زمین پر بیٹھی نتاشا کو دیکھا اور کچھ فاصلے پر کھڑے دانیال سفیر خان کو۔ دانیال نے پلٹ کر انہیں دیکھا، جبکہ نتاشا شدت سے رونے لگی تھی۔ دانیال نے دیکھا وہاں سب لوگ تھے، سب حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دانیال سفیر خان حیضر آنکھوں پر اٹک گیا، وہ بے یقینی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ نتاشا کی حالت دیکھتے وہ لب بھینچے اب دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ دانیال کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ کیا محبت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی؟ کیا آرزو اس پر یقین کرے گی؟ وہ بس آرزو خان کو دیکھ رہا تھا، اسے پرواہ نہیں تھی باقی سب اسے کس انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو آرزو خان کی بے یقین آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نتاشا کے رونے پر اس کا سر تڑپتا تھا۔ دانیال کے لبوں سے مدھم آواز میں ادا ہوا، اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہو رہی تھی۔ اسے اب محسوس ہو رہا تھا مجرم بن کر سب کے سامنے کھڑا ہوا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آرزو خان دھیرے سے چلتی اس تک آئی، اس کے روبرو کھڑے ہوتے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ دانیال کی نیلی آنکھیں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ آرزو کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کے کندھے سے شال لی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ اسے پتھر کرتی آگے بڑھ گئی، وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ دانیال کا چہرہ یکدم سرخ پڑنے لگا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ کیا اسے اس پر یقین نہیں تھا؟ آرزو نے دانیال کی مردانہ شال زمین پر روتے نتاشا کے وجود پر پھیلا دی۔ سب لوگ پھٹی پھٹی نظروں سے دانیال کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے مین میرے ساتھ زبردستی کی، نتاشا روتے ہوئے سسک کر بولی تھی۔ لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ دانیال نے پلٹ کر اسے شدید غصے سے دیکھا اور پھر آرزو کو۔ دانیال، کیا ہوا ہے؟
ادھر سچ بولو آواز جی کی کرفت آواز گونجی تھی۔ سب لوگوں کو سانپ سونگ گیا۔ دانیال کی نظریں آرزو پر تھی۔ بے حیائی، وہ لب ریچے بولی تھی۔ اس کی بات پر دانیال کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی۔ دل ڈوب بھی گیا تھا تو اسے اس پر یقین نہیں تھا۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ اس کے کانوں میں اس ایک لفظ کی باز بحث ہو رہی تھی جو اس کے دل پر ہتھوڑے کی مانند ضربے لگا رہی تھی۔ باقی سب تو ٹھیک ہے پر تم نے بے حیا کیوں کہا مجھے؟ باقی سب تو ٹھیک ہے پر تم نے بے حیا کیوں کہا مجھے؟ وہ تیرا دوپٹہ سرکنے پر نظریں کس نے جگائی تھی؟ کچھ یاد ہے کیا؟